बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, डिस्क्लेमर इस वीडियो की कुछ इस तरह है कि ये वीडियो ड्रोन उड़ाने वाले जितने दोस्त हैं, हमारे ड्रोन ओनर्स हैं या एरियल फ़ोटोग्राफी से दिलचस्पी रखने वाले जितने लोग, ये वीडियो मैं ख़ुसूसन उन लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो सीन कुछ इस तरह हुआ था कि मौरख़ 13 मार्च 2026 को बमकाम नगर एक इफ्तार पार्टी का इवेंट था। उसमें शहज़ादा गाज़िउद्दीन ने तमाम अपने दोस्त अहबाब को और दोस्त मोतबरात को और अपने दोस्तों को उधर बुलाया था। तो हम भी एज़ ए कंटेंट क्रिएटर और उधर हम गए थे उस मौके पे। तो हमारे पास हमारी जो रेगुलर हमारे साथ स्मार्टफोन्स हैं, ये हम लेके गए थे व्लॉगिंग के लिए। कुछ हमने उधर इंटरव्यूज़ वगैरह की, पॉडकास्ट रिकॉर्ड की। तो उस वक़्त हम 4 बजे उधर पहुंच गए। तो दिन को हमारे ड्रोन उड़ाने का कोई प्रोग्राम नहीं था, क्योंकि इलाके में दफ़ा 144 नाफिज था। और आइन जब उसके वक़्त इफ्तारी से कोई 5 मिनट 6 मिनट पहले काफ़ी लोग उधर जमा हो गए। तो फिर हमने सोचा कि हम कुछ 100 फीट की बुलंदी पे, हाइट पे हम ड्रोन उड़ाएंगे। इस जो यहाँ पे लोग हैं उस गार्डन के अंदर, उन लोगों की हम फुटेज बनाएं। तो जो ही हमने अपना ड्रोन ऑन किया और ड्रोन हमने फ़्लाइट मोड पे डाला, तो उसी वक्त ड्रोन एक रॉकेट स्पीड से वो आसमान की तरफ चला गया। तो फिर इस तरह हुआ कि जब ये ड्रोन अपने हमारे कंट्रोल से बाहर होती चली गई, तो फिर हमने भरपूर कोशिश की कि किसी तरीके से उसको हम स्टॉप कर लें। रिमोट कंट्रोल से हमने उसको कंट्रोल करने की कोशिश की। हमने उसको होम बटन से, बैक टू होम से हमने उसको कोशिश की, यानी कोई भी हमारा जो कोशिश थी उसमें कारीगर साबित न हुआ। यहाँ तक कि 25 मिनट तक हमने मुसलसल उसको कंट्रोल करने की कोशिश। उस वक्त हमारे पास बैटरी भी हमारे पास 100% पे जा रही थी। तो बिल आखिर इस तरह हुआ कि यहाँ पे अफ्तारी चल रही थी और उधर मैं अपने ड्रोन के साथ मसरूफ़ था कि किसी तरीके से उसको सेफ़ उतारूँ, मगर कोई भी हमारे साथ वो जो हो रहा था, जो कंट्रोल सिस्टम था, वो हमारे हाथ में नहीं लगा था। तो ड्रोन चढ़ते चढ़ते हमसे जो उसकी टोटल हाइट थी वो 2171 मीटर की हाइट पे चली गई। ये जो फासला है ये ज़मीन से 7122 फीट पे इसकी बुलंदी है। फिर मेरे पास इसका कोई कंट्रोल नहीं था। मैंने इसको किसी तरीके से भी इसको काबू नहीं कर सका। तो फिर मैंने यूँ किया कि आखिरी वक्त तक मेरे पास इसकी सिर्फ एक कंट्रोल मेरे पास थी कि इसकी गिम्बल जो थी वो मेरे रिमोट कंट्रोल से गिम्बल यानी मेरे मुताबिक उसकी मूवमेंट हो रही थी। तो फिर मैंने कहा कि बस उसको इंतज़ार करते हैं कि यहाँ पे हम इसके बैटरी की जो चार्ज है उसको ख़त्म होने का इंतज़ार करते हैं, ज़ीरो होने का। यानी बैटरी जब ज़ीरो हो जाएगी तो फिर ये ख़ुद ब खुद नीचे गिर जाएगी। फिर ये 25 मिनट में, यानी ये हमारे चार्ज हमसे 25% से होते हुए 10%, 5%, यानी आखिरी 0% तक हमारे चार्ज आ गई। तो फिर उस वक़्त हमारी जो स्क्रीन पे हमारे साथ जो सिलसिला था उसका कनेक्शन का, स्ट्रीमिंग का, वो ख़त्म हो गई और हमारी स्क्रीन ब्लैक हो गई। तो फिर इधर अफ्तार पार्टी में लोग वो भी हमारे पास आ गए। उन्होंने भी हमसे पूछा, उन्होंने भी काफ़ी उस पर परेशान हो गए लोग हमारे साथ। तो मैंने कहा कि बस अभी रमज़ान है और रात को हम लोगों को क्या तकलीफ़ देंगे। बस हमने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और उधर से हम चले आए। उस वक़्त वहाँ पे हमारे साथ इंटरनेट का इशू चल रहा था। तो फिर मैंने घर आके उसको जो फाइंड माई ड्रोन जो फीचर है उसमें DJI की तरफ से, उधर जब देखा तो वो जिस लोकेशन की निशानदेही कर रहा था, तो मैंने फ़ौरन उसी लोकेशन पे, यानी हमारे जो एक एडवोकेट दोस्त हैं उधर, उनसे रब्ता किया। उसने पूरी रात उस जगह पे उसकी तलाश की। फिर जब उसने पूरी रात तलाश की तो उसको कुछ नहीं मिल सका। तो फिर मैंने सोचा कि यार इसका कोई और फिज़िक्स के थ्रू इसको वो कर लेते हैं कि इसकी ड्रॉपिंग इसकी कहाँ पे होगी। तो शुरू में मैं समझ रहा था कि जब बैटरी ख़त्म हो जाएगी तो ये सीधा 90 डिग्री पे वो जो ग्रेविटी फॉल है, वो फॉल से वो 90 डिग्री पे उसी मकाम पे आ जाएगी। तो फिर मैंने चैट GPT से ये सारा डेटा शेयर किया। तो चैट GPT ने मुझे जो उसने डेटा दिया, तो उस चैट GPT के मुताबिक ये 600 मीटर से 1000 मीटर तक इसके मलबे का या इस ड्रोन के मिलने के इम्कानात थे। DJI ओनर्स ग्रुप में अगले दिन इसको शेयर किया। उधर भी काफ़ी लोगों ने अपने आरा से नवाजा। अक्सर लोगों ने कहा कि यार जंगी सूरत हाल है, सरहदों पे
ہو سکتا ہے کسی فورسز والوں نے اپنے قبضے میں لیا ہوگا. اس طرح بہت سے باتیں اس میں انہوں نے کامنٹس کیے, وہ کامنٹ سیکشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو پھر اس میں جو لوگوں کی رائے تھی, تو اس رائے کے مطابق جب ڈرون آپ کوئی دوسرا آپ کے ڈرون کو قابو کر لیتا ہے تو اس کے دو ہی طریقے ہیں. ایک ہوتا ہے اسپوفنگ, یعنی آپ ٹیکنالوجی سے اس ڈرون کی کنٹرول جو ہے نا وہ آپ اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں. یہ آج سے کوئی 10-12 سال پہلے ایران نے جو امریکی ایک ڈرون تھا اس کو اسپوفنگ کی مدد سے ایران میں اتارا تھا, وہ کافی مشہور ہو گئی تھی وہ بات. دوسرا امکان یہ تھا کہ آپ کسی دوسرے ڈرون کو لے کے آتے ہیں, اس کے اوپر اس پہ کوئی نیٹ وغیرہ پھینک کے وہ ڈرون کو آپ قابو کر سکتے ہیں. تو یہ دونوں صورتحال میرے ڈرون کے ساتھ نہیں تھی, کیونکہ آخری وقت تک میں اپنے ڈرون کے ساتھ اس لوکیشن پہ, یعنی میں ادھر سے اسکرین سے دیکھ رہا تھا کہ وہ کس مقام پہ ہے, اور ادھر سے مجھے سارا کچھ نظر آ رہا تھا اور سارا کچھ میرے علم میں تھا. تو اس طرح ہے کہ ہم پاکستانیوں میں ایک یہ چیز ہے کہ ہم کسی چیز کے بارے میں تھوڑا بہت بھی کچھ جانتے ہیں تو پھر ہم اپنے آپ کو خود بہت ایکسپرٹ اس میں وہ کر لیتے ہیں, تصور کر لیتے ہیں. پھر ہم ہزار قسم کے اس میں کامنٹس کرتے ہیں, انالیسس کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں. تو پھر ایک یہ پیغام بھی ہے کہ جو چیز آپ کا فیلڈ نہ ہو, جس چیز کے متعلق آپ کی خاص معلومات نہ ہوں, تو پھر اس کے متعلق بات نہیں کرنا چاہیے تھی. خیر اس دن سے میں نے کہا تھا کہ جو اس نے چیٹ جی پی ٹی نے مجھے ڈیٹا دیا تھا, تو اس ڈیٹا کے مطابق ہمارے آس پاس کافی بڑے رقبے پہ دریا چترال پھیلا ہوا تھا, اور نگر کے لوگ جو اس میں ویسٹ سائڈ پہ نگر کے لوگ تھے, میں نے نگر کے لوگوں کو سب کو انہوں نے وہ کی تھی, اس میں موبلائزیشن کی تھی. ہمارے ایک دوست نے نقد انعام کا بھی ادھر لوگوں سے کہا تھا کہ ہم آپ کو نقد انعام بھی دیں گے جو ڈرون کو تلاش کرنے میں مدد کرے گا یا اس کو تلاش کرے گا. تو ہمارے ایک ساتھی نے کہا کہ یار آپ کے ڈرون کی وجہ سے لوگوں نے ہمارے گندم کو بھی تباہ کر دیا ہے, گندم کی فصل کو. تو پھر یہ جو چیز تھی, یہ میں نے رفتہ میں نے یعنی اپنا ہاتھ دھو لیا تھا. میں نے کہا تھا کہ یار بس ڈرون چلا گیا, بات ختم ہو گئی, وہ کیا کریں اس کی. تو کافی لوگوں نے, میرے کافی سارے دوستوں نے پرسنل پہ اس میسیجز پہ, اور کافی ہمارے ساتھ دلچسپی رکھنے والوں نے کافی اس کے ساتھ تشویش کا اظہار کیا. انہوں نے مجھ سے وقتاً فوقتاً اس متعلق پوچھ لیے. تو پھر ہم سے کیا ہو سکتا تھا, ہم 2-3 دن تک اس کی تلاش کر سکتے تھے. وہ تلاش تو ہم نے کر لی. خیر 25 مارچ کو میں کسی کام کے سلسلے میں چترال ٹاؤن میں تھا. تو پھر مجھے ادھر اس وقت یہاں پہ کوئی 2:30 بجے ادھر ایک دوست نے موبائل پہ مجھ سے اس نے رابطہ کیا کہ آپ کا ڈرون کیا آپ کے پاس ہے, آپ کا ڈرون کہاں ہے. میں نے کہا کہ یار یہ تو اس تاریخ کو 13 مارچ کو یہ اس طرح فلائٹ کے دوران وہ ہو گئی ہے, میرے پاس تو نہیں. اس نے کہا کہ کسی ایک بندے نے اس کو تلاش کیا ہے اور یہاں میرے ساتھ لایا. تو میں نے کہا کہ یار فوراً اس ڈرون کی تصویر مجھے بھیجو. تو اس نے تصویر مجھے بھیج دی. تو پھر میں نے اپنے ایک اور دوست کی مدد سے دروش میں اس کو شخص نے حوالہ کیا. تو پھر انہوں نے تصویریں مجھے بھیجی. تو میں حیران تھا کہ یار ڈرون اتنے فاصلے پہ سے گرنے کے بعد بھی بڑی حد تک محفوظ تھا. تو میں سمجھ رہا تھا کہ جس وقت یہ ڈرون ہم سے مسنگ ہو گئی تھی, میں نے کہا تھا کہ اگر گر بھی جائے نا, تو پھر یہ کہیں اگر سافٹ سے سافٹ ترین جگہ پہ بھی یہ اگر بیٹھ جائے یا گر جائے تو بھی اس کے بچنے کے امکانات بہت کم تھے, بالکل نہ ہونے کے برابر تھے. کیونکہ ڈرون ایک بڑی ڈیلیکیٹ چیز ہوتی ہے, پھر اس کی گمبل کیمرہ یہ نازک ہوتی ہے, اس کے پر وغیرہ. لیکن اس آدمی نے جو ہمیں ڈرون حوالے کیا تو ڈرون اس حالت میں موجود تھا. بیٹری اس کی محفوظ تھی, باڈی بھی اس کی محفوظ تھی, لیکن یہ جو پارٹ ہے یہ پارٹ ادھر سے الگ ہو گئے تھے یہاں سے. تو میموری کارڈ بھی اس کے ساتھ موجود تھا. تو ہمارے پاس ہمارے برینڈنگ تھا, اس وجہ سے ہم پہچاننے میں بھی آسانی ہو گئی اور اس آدمی کو کلیم کرنے میں بھی ہمیں آسانی ہو گئی نا. تو اس کے پراپرٹیز وغیرہ یہ سب محفوظ تھے سوائے اس پراپرٹر کے. یعنی اس کے یہ پراپرٹر ہمیں نہیں ملے ہیں, یہ شاید کہیں مسنگ ہو گئے ہیں, پتہ نہیں یہ کس وجہ سے مسنگ ہو گئے, یہ ہمیں نہیں ملے ہیں. باقی ڈرون اس حالت میں ہمیں ملا ہے, الحمدللہ ڈرون بالکل ٹھیک ہے, اور تقریباً یہ کوئی 90% تک ڈرون کی حالت جو ہے نا یہ درست ہے. اب ہم اس کو وقاص DJI کے پاس بھیجیں گے اسلام آباد میں, تو انشاءاللہ وہ اس کو دیکھیں گے, اس کی ریپیئر کریں گے. یعنی ڈرون ابھی ریپیئر ہو جائے گی اور پھر دوبارہ انشاءاللہ قابل استعمال ہو جائے گی. تو پھر یہ سارا کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا میرا مقصد یہ تھا. یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری تھی ہمارے لیے کہ 7122 فیٹ پہ سے ایک چیز گر گئی تھی, تو پھر وہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں محفوظ حالت میں مل گئی تھی. تو اس میں جو فزکس تھی, ایک تو اس میں مویات و معجزہ ہے, اور اگر آپ فزکس بھی سمجھیں تو یہ ادھر سے جب گر گئے تھے تو یہ اس طرح
بالکل یعنی یہ پتھر کی طرح نہیں گری تھی. یہ جو جس وقت اس کی بیٹری ختم ہو گئی تو پھر اس کی جو پنکھی اس وقت جو وہ روٹیشن میں تھے وہ اسی روٹیشن میں یہ گلائڈنگ کرتے ہوئے اس طرح گلائڈنگ کرتے ہوئے اپنے اصل مقام سے یہ جو تھا یہ کوئی ہم سے یہ 300 میٹر کے فاصلے پہ ہمیں یعنی 900,000 فیٹ کے اس اصل مقام سے کے فاصلے پہ ہمیں ملا ہے. اس ڈرون کے گرنے سے اس میں کافی ہمارے لیے سبق بھی ہے, تجربہ بھی ہے اور نالج شیئرنگ بھی ہے ڈرون اونرز کے ساتھ, ڈرون سے دلچسپی رکھنے والوں کے ساتھ. ایک بات کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ جس وقت میں نے ڈرون کو اڑایا تھا اس وقت ہمارے پاس جو سیٹلائٹ سگنل فل نہیں تھے اور میں اس کو ATTI موڈ پہ اس کو اڑا رہا تھا. وہ جو ڈرون اڑانے والے لوگ ہیں آپ سب کو معلوم ہے کہ ATTI موڈ کیا ہوتا ہے اور اس کے جو مختلف موڈز ہوتے ہیں نا وہ تو آپ کو پتہ ہے. میں ریکمینڈ کروں گا کہ کسی بھی وقت اگر آپ ATTI موڈ پہ چلے جائیں نا آپ ڈرون نہ اڑائیں. آپ بہتر ہے آپ ڈرون کو یعنی فلائٹ جو بھی ہے آپ کا پروگرام ہے وہ کینسل کریں جب تک آپ کے سیٹلائٹ سگنلز آپ کے ساتھ فل نہ ہوں تو پھر اس میں اسی وقت ہی ڈرون اڑائیں. اب تو اس کی جو لاک ہے اس کی جو بلیک باکس سمجھیں آپ اس کی وہ میرے پاس ہے. پھر ریکوری ہو گئی, پھر ہمارے سامنے ریکور کی اس کی میموری کارڈ کی, اس میں آخری جو تصاویر تھی کچھ تصاویر ہم نے آخری مرتبہ لی تھی کریشنگ سچویشن میں گئی تھی. ڈرون نے خود کچھ تصویریں کیپچر کی ہیں وہ بھی ہمارے پاس محفوظ ہیں, ہم آپ کو اسکرین پہ دکھا رہے ہیں. تو پھر یہ سارا سائنس اس کے پیچھے ہے. تو اب اس ڈرون جو اڑا رہے ہیں جو خاص کر جو نئے لوگ ہیں تو ان سے میں یہی کہوں گا کہ آپ پہلے یہ جو ایواٹا ٹائپ کے ڈرونس ہیں یا یہ DJI منی آپ اس پہ آپ ڈرون اڑائیں, ڈرون چلائیں. پھر اس پہ اگر آپ ایکسپرٹ ہوں تو پھر آپ کی ریموٹ کنٹرول کے ساتھ اگر آپ کی وہ ہو آپ کا ایکسپیرینس زیادہ ہو, آپ کی اس میں نالج ہو تو پھر آپ ڈرون اڑائیں. اور جن لوگوں کو جو ہائٹوفوبیا ہے یعنی جو ہائٹ کی وجہ سے جن لوگوں کو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی ڈرون اڑانا ریکمینڈڈ نہیں ہے. تو یہ سارا کچھ میرے ڈرون کے ساتھ ہونے والے تجربات کا خلاصہ تھا. میری ویڈیو کافی تفصیلی ہو گئی, کوئی کافی لمبی ہو گئی, اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. آپ سب لوگوں کا, دیکھنے والوں کا, دوستوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے میرے ساتھ دلچسپی لی, آپ نے ایریل فوٹوگرافی میں دلچسپی لی, آپ نے ڈرونز کے ساتھ دلچسپی لی. تھینک یو ویری مچ.